ہم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا، ہمیں یقین وظیفوں پر ہے مگر اللہ پر نہیں، اور یہی تو سب سے بڑا المیہ ہے۔ ہم لوگوں سے پوچھتے پھرتے ہیں کہ کوئی وظیفہ بتا دیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو کا ٹاپک تھوڑا سینسیٹیو ہے، کیونکہ اگر ہم وظیفوں پر یقین کرنے لگ جائیں تو توحید کے آئینے پر بال آ جاتا ہے۔ ہمارے ذہن میں پہلا خیال یہ آتا ہے کہ ہم نے فلاں وظیفہ پڑھا تو یہ کام ہو گیا، دعا کروں یا وظیفہ؟ یہ سوال آج ہر دوسرے شخص کے دل میں موجود ہے، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ لوگ وظیفوں کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ شادی نہیں ہو رہی، وظیفہ بتا دیں۔ جاب نہیں مل رہی، وظیفہ بتا دیں۔ قرضہ نہیں اتر رہا، وظیفہ بتا دیں۔ کاروبار نہیں چل رہا، وظیفہ بتا دیں۔ گناہوں کو بخشوانا ہے، وظیفہ بتا دیں۔ یہ جملے اب ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکے ہیں۔ آج ہم ہر مسئلے کا شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ ہمیں ہر چیز انسٹنٹ چاہیے۔ ہمیں انتظار، صبر اور دعا پر یقین نہیں رہا۔ ہم چاہتے ہیں نتیجہ ابھی، جواب فوراً اور کامیابی جلدی ملے، لیکن جلدی کے چکر میں ہم بھول گئے ہیں کہ اسلام شارٹ کٹ والا نہیں بلکہ صبر اور یقین والا دین ہے۔ ناظرین، اسلام کا وظیفوں سے کوئی تعلق نہیں۔ وظیفے دراصل کچھ لوگوں کے ذاتی تجربات ہوتے ہیں۔ کسی نے ایک دعا پڑھی اور اسے فائدہ ملا، اب وہی چیز آگے ہر ایک کے لیے فارمولہ بن گیا۔ حالانکہ وظیفہ کرنا گناہ نہیں، لیکن اس پر ایمان رکھ لینا خطرناک ہے، کیونکہ تجربات ہر انسان کے الگ ہوتے ہیں۔ کسی شخص کے لیے کچھ کلمات مؤثر ہوں تو ضروری نہیں کہ آپ کے لیے بھی وہ ویسے ہی ہوں گے، لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ملا وہ وظیفے سے ملا۔ ہم بھول گئے ہیں کہ دینے والا وظیفہ نہیں، اللہ ہے۔ اس لیے ہر کام کے لیے ایک نیا وظیفہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں، نیا کام، نیا ورد، نئی پریشانی، نیا نسخہ۔ ہم نے دعا کو چھوڑ دیا اور ہمارا ایمان وظیفوں پر پختہ ہو گیا ہے۔ اسلام ہمیں دعا کی تعلیم دیتا ہے، وظیفوں کی نہیں۔ آپ کیوں نہیں کہتے مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا بتائیں جو انہوں نے قرض سے نجات، رشتوں میں رکاوٹ، رزق میں اضافے یا گناہوں کی مغفرت کے لیے پڑھی تھی؟ کیا نبی نے یہ سب نہیں سکھایا؟ کیا ان کے زمانے میں رشتے نہیں رکتے تھے، قرض نہیں ہوتا تھا، یا مشکلات نہیں آتی تھیں؟ یقیناً آتی تھیں، مگر انہوں نے ہمیشہ دعا کو راستہ بنایا، نہ کوئی وظیفہ اور نہ ہی کسی خاص دن کے ورد کو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم دعا سے بھاگتے کیوں ہیں؟ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ میں دعا کیسے مانگوں، میں تو گناہ گار ہوں، میری دعا کہاں قبول ہوگی؟ سن لو، اللہ کو تمہارے گناہ نہیں روکتے، تمہاری بے رخی روکتی ہے۔ دعا ہمیں مشکل کیوں لگتی ہے؟ کیونکہ ہم اللہ سے فاصلے پر ہیں۔ ہم اپنے بیسٹ فرینڈ کے ساتھ تو انفارمل ہوتے ہیں، مگر جب اللہ سے بات کرنے لگتے ہیں تو فارمیلٹی آ جاتی ہے۔ ہم دل سے نہیں مانگتے، بس زبان سے کہتے ہیں۔ دل کہتا ہے یار مانگا تو ہے اللہ سے، مگر ہوگا کیا کچھ معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو کہہ دیجئے میں بہت قریب ہوں، پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے۔ اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ قریب ہے، ہمیں صرف پکارنا ہے۔ وہ تمہاری بات تب بھی سنتا ہے جب تم خاموشی میں رو رہے ہوتے ہو، وہ تب بھی دیکھتا ہے جب تم سجدے میں کچھ کہے بغیر سسک رہے ہو، وہ تو تمہاری خاموش دعاؤں کو بھی لفظوں میں بدل دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ سورہ مومن میں ارشاد فرماتے ہیں، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو، کسی واسطے کی ضرورت نہیں، کسی مخصوص وظیفے، دن یا عدد کی ضرورت نہیں، بس یقین کی ضرورت ہے۔ ناظرین، دعا کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، تو آئیے سمجھ لیتے ہیں کہ ہمیں دعا کیسے مانگنی چاہیے۔ دعا سے پہلے اللہ کی حمد بیان کریں، اس کی بڑائی، اس کے احسانات کو یاد کریں، پھر درود شریف پڑھیں، اپنی ضرورت کو کھل کر بیان کریں۔ اللہ سب جانتا ہے مگر سننا چاہتا ہے تم سے۔ کبھی نہ کہیں کہ اگر تو چاہے تو دے دے، یہ الفاظ دعا کو کمزور کرتے ہیں۔ اس کی جگہ یہ کہیں کہ یا اللہ تو ضرور عطا کرے گا، کیونکہ تو ہی قادر مطلق ہے۔ دعا کے خاص اوقات میں دعا مانگیں، تہجد میں، سجدے میں، نماز کے بعد، اذان کے بعد۔ یہ وہ لمحے ہیں جب آسمان کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ دعا کرتے رہیں، تھکنا نہیں ہے۔ اللہ ہمیں انتظار میں نہیں رکھتا، بس ہمیں تیار کر رہا ہوتا ہے۔
ناظرین، کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا سنی ہی نہیں گئی، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری دعا 3 حالتوں میں قبول ہوتی ہے: فوراً عطا کر دی جاتی ہے، کسی مصیبت کو ڈال دیا جاتا ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے۔ یعنی اللہ ہر دعا کا جواب دیتا ہے، بس اس کا طریقہ ہمارے گمان سے مختلف ہوتا ہے۔ تو دوستوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعائیں واقعی اثر کریں تو آج ہی سے اپنا محاسبہ شروع کریں، ان رکاوٹوں کو دور کریں جو اللہ سے آپ کا تعلق کمزور کر رہے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ یاد رکھیں، اللہ ہماری دعائیں سننے کے لیے سبب ڈھونڈتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے بات کرو، تمہارے الفاظ اس کے دربار میں پہنچیں، اور جب تم ہاتھ اٹھاتے ہو تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے، دیکھو یہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، میں اس سے خالی ہاتھ کیسے لوٹاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر پہلو میں دعائیں سکھائیں: رزق، صحت، قرض، غم، خوف، بیماری یا شادی، ان سب کاموں کے لیے مسنون دعائیں موجود ہیں، مگر ہم ان سے غافل ہیں، ہم وظائف کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ اب بھی وقت ہے، قرآن و حدیث کا علم حاصل کریں، مسنون دعائیں یاد کریں، ان کو اپنی روزمرہ کی دعاؤں میں شامل کریں، اور ان لوگوں سے آزاد ہو جائیں جو جھوٹے وظائف، جعلی خوابوں اور خود ساختہ عادات کے ذریعے اللہ کے دین کو تجارت بنا چکے ہیں۔ آج سے کسی سے وظیفہ مت مانگو، قرآن اٹھاؤ، نبی کی دعائیں پڑھو، اللہ سے بات کرو، وہ تمہارا حال جانتا ہے، تمہاری خاموشی سنتا ہے، اور تمہارے آنسو محفوظ کرتا ہے۔ اگر دل ٹوٹا ہے تو یاد رکھو، دعا ہی اصل وظیفہ ہے، اور جو دل سے نکلی دعا ہو وہ کبھی رد نہیں کی جاتی۔ اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ